अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी माशरे की कामयाबी उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होती जब तक उस माशरे के दोनों फ़र्द यानी कि मर्द और औरत यकसा तौर पर काम ना करें, और जब ये दोनों तबके काम करते हैं तो फिर ही कोई माशरा तरक्की पा सकता है। इसी तरह से बार्सिलोना के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यहाँ पर जहाँ मर्दों की तंजीमें और एसोसिएशन काम कर रही हैं, वहीं पर हमारी एक बहुत जवां हिम्मत खातून जो डॉक्टर हुमा जमशेद के नाम से आप जानते हैं, वो भी काम कर रही हैं। आज हमने जो है उनके साथ गुफ्तगू का जो है वो प्रोग्राम बनाया है, तो वो गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नदीम बेग साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे और मेरे काम को इस लायक समझा कि आप अपने प्रोग्राम में हमें जगह दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल ये है कि जो आपने आज से सोप बनाई है, ये तंजीम जो है ख़वातीन के लिए स्पेशली है, ये आपने कब कायम की थी? ये सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूं कि ये तंजीम सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। यहाँ ख़वातीन मिलकर काम करती हैं, फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा काम किया जाता है, और जो भी हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं उनके जो भी मसाइल होते हैं हम उनकी मदद करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। जो भी मसाइल होते हैं, जो करंट इश्यूज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको हम बातचीत के ज़रिए और फिर जो कम्युनिटी के मोतबर अफराद हैं उनकी इंटरवेंशन के साथ हम लोग उसको रिज़ॉल्व करते हैं। ये तंजीम जो है 2004 में रजिस्टर हुई है, और तंजीम बनाने से पहले से मैं मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की तंजीमात हैं, जैसे कि हिस्पानो पाकिस्तानी एसोसिएशन, और जो बाद में फिर पाक फेडरेशन बन गई, उनके साथ काम करती रही हूँ। उसके अलावा यूनेस्को कतालूनिया के साथ, ग्रुप अमिक दिल यूनेस्को के साथ, और जो इदारे हैं, सिविक सेंटर्स हैं, जनरली तात हैं, इनके साथ मिलकर, और स्कूलों के साथ, आम्पा जो है, जो पेरेंट्स और टीचर्स एसोसिएशन है उनके साथ, जो बम्बेरोस हैं, रेड क्रॉस वालों के साथ, मेडिक मुंदीस के साथ, हमारी जो एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी, उनके साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर बहुत काम किया है और अभी तक कर रही हूँ। अमूमन ये तासुर यहाँ पे पाया जाता है, बल्कि हमारी ओवरऑल पाकिस्तानी माशरे या जनूब एशिया के माशरे में, कि जो औरत भी जो है वो अगर प्रैक्टिसिंग वोमेन है या वो जो है अगर सोशल वर्क कर रही है, तो उसके बारे में अमूमन जो है बड़ा नेगेटिव तासुर पाया जाता है। इसकी क्या वजह है? देखें, तासुरात तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, हम सब इंसान हैं। हम जो काम करते हैं वो काम नज़र आता है। अगर हम गलत काम करते हैं तो ज़ाहिर है नेगेटिव इमेज जाएगा ना, और देखने वाली आँख जो देखती है वो बोलती है। अगर वाकई कोई गलत काम हो रहा है तो देखते हैं तो वाकई गलत हो रहा होता है, मगर अच्छा इंसान तो वो है जो चीज़ गलत हो रही है उसकी निशानदेही करे, मेंटरिंग करे, आए मदद करे, साथ दे और उसको ठीक करे, तस्हीह करे, क्योंकि माँ के पेट से तो कोई भी सीख कर नहीं आया होता। जो मसाइल सामने आते हैं आप उसकी मदद करते हैं। जो काम कर रहा होता है उसे तो नहीं पता होता वो क्या गलती कर रहा है और कहाँ वो गलत कर रहा है। जो देखने वाली आँख दूर से देख रही है, हो सकता है वो ज़्यादा सही से देख रही है और वो देख रही है कि यहाँ काम सही नहीं हो रहा, तो उसे चाहिए आके बताए कि क्या सही नहीं हो रहा। और फ़र्ज़ करें कि वो जब आके बताएगा, करीब आके देखेगा, जिसे कहते हैं बाल्टी में हाथ डालना। जब आप भुगोते हैं तो पता चलता है बाल्टी का पानी कितना ठंडा है और कितना साफ़ है, और फिर उससे आपके हाथ को क्या नुकसान हुआ है या क्या फ़ायदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी चूँकि पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त रह रही हैं, ज़ाहिर बात है कि उनके घरेलू मसाइल भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा गंभीर हो जाते हैं। उस ज़मन में आप क्या काम करते हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, यकीन करें, जब बातें बताना शुरू करूं तो बातें नहीं ख़त्म होंगी, आपके पास टाइम नहीं होगा प्रोग्राम का। बहुत सारे मसाइल हैं, मगर मसाइल की जड़ ये है कि जो मर्द हजरात हैं अपने मसाइल अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर नहीं करते, उन्हें बताते नहीं हैं कि उनको रोज़गार और जो अपने माश की तलाश में और अपनी जो मईशत को संभालने के लिए उन्हें क्या क्या तगोदो करनी पड़ती है, क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और फिर वो कितना लीगल काम कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी फरमाइशें और उम्मीदें भी बड़ी बड़ी होती हैं, और फिर जब वो यहाँ आके देखते हैं कि ऐसा नहीं है तो उसके बाद कुछ तो अडॉप्ट कर जाते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है, मियाँ ने जैसा रखा, जहाँ रखा ठीक है। कुछ जो हैं वो शिकायत करते हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं, फैमिलियाँ जो हैं, वो मदद करते हैं, कहते हैं आओ चलो जो हो गया सो हो गया, अब मिलकर अपने घर के हालात को बेहतर करें।
मगर मसला ये कि यहाँ जो है पाकिस्तानियत आड़े आ जाती है, और जो पाकिस्तानियत की डेफिनेशन हमने बना रखी है बहुत गलत है। पाकिस्तानियत कहते हैं जी डरी हुई औरत, घर में सहमी हुई औरत, शौहर ले आया, जो ले आया जैसे ले आए बस उसमें गुजारा करे और बचाए भी, ससुराल भी भेजे, और फिर शौहर की डांट, क्योंकि वो गुस्से में आया है, बाहर से आए थका हुआ, डांट भी खा ले, मार भी खा ले अगर मार रहा है, क्योंकि जाहिर है जो मोहब्बत करता है वो मारेगा भी, ये एक आम सा एक स्टैंडर्ड है चीज़। मसला ये कि हम दो कल्चर्स के दरमियान फंस जाते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो ज़ीरो टॉलरेंस है वायलेंस के अगेंस्ट। उसके अलावा जी ख़वातीन जो है उनकी इक्वल रिस्पेक्ट है, उनके राइट्स हैं। फिर जब वो अपने घर में देखती है कि बहुत ज़्यादा तज़ाद है और बाहर फ़र्क है, तो आम तौर पर जो मर्द हैं वो मर्द हजरात वो कहते हैं कि बीवी घर से बाहर ही ना जाए, बाहर जाएगी तो इसको अपने राइट्स पता चलेंगे, लड़ाई होगी। और ऐसा सच भी है, ऐसा होता भी है। मगर मसला ये कि तवाज़ुन कैसे पैदा करना है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को कैद कर सकते हैं, कितना अर्सा करेंगे? फ़र्ज़ करें लहद तक उतारने तक कैद कर दिया तो किसी को नहीं पता चला, तो आप उसे कामयाबी कहेंगे। और बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बहुत सारे ख़ानदान कामयाब हैं, क्योंकि उनके घर के मसाइल बाहर तक नहीं आते, और वो समझते हैं कि घर के मसाइल अगर बाहर तक नहीं सुनाई दिए तो उनकी इज़्ज़त बच गई। मैं ये समझती हूँ इज़्ज़त तो बच गई मगर सेहत तो गई, मेंटल हेल्थ भी गई, ख़ानदान के पास तरक्की भी नहीं है और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी सुनने में आता है कि अगर खातून अगर कोई मशवरा दे रही है, कोई बात कर रही है, तो जी ख़वातीन की बात सुनने से भी एक अना का मसला बना देते हैं कि जो भी अहम इश्यूज़ हैं, सियासत है, मईशत है, कोई मसाइल हैं, कोई प्रोग्रेस है, कोई कम्युनिटी में वेलफेयर का काम है, वो सब मर्द ही करेंगे, मगर ख़वातीन नज़र आनी चाहिए। एक ये भी है कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन जब घरों से निकलती हैं या यहाँ पर आकर जब काम के लिए निकलती हैं तो अक्सर अवामी राय यही पाई जाती है कि ये ख़राब हो गई है। इस खराबी में असल में कौन ज़िम्मेदार होता है? नहीं, ख़राब तो हो गई, ख़राब तो हो गई, हर एक ने ख़राब होना है, इंसान भी बायोडिग्रेडेबल हो, सब ने ख़राब होकर सड़ मर के मिट्टी में मिल जाना है। हम सब ख़राब हो रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, अपनी खूबसूरत तरीन स्टेज पे पहुंचता है और फिर आहिस्ता 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 बुढ़ापे की तरफ जाके ख़राब ख़त्म हो जाता है। अब देखने वाले इंसान की नज़र है किसको ख़राब कहते हैं और किसको सही कहते हैं। ख़राबी जो है नज़र की ख़राबी होती है। अब कोई भी करंट इशू होता है उसमें कहते हैं जी ये गलत मशवरा है। गलत और सही क्या है? किस जगह कौन सी चीज़ गलत है, किस जगह कौन सी चीज़ सही है। मेन चीज़ ये कि प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए, ख़ानदान तरक्की करे, मियाँ बीवी साथ नज़र आएँ, खुशबाश हंसते बसते घर होने चाहिए, बच्चे सेहतमंद हों, दीनों दुनिया की उनके पास नेमतें हों, तालीम हासिल करें, स्कूल जाएं, एक अच्छे शहरी हों, अपने पड़ोसियों के साथ चाहे वो स्पेनिश हों, मोरक्की हों, कोई साउथ अमेरिकन हो या पाकिस्तानी हो, उनके साथ दोस्ताना रवैया हो, बच्चे इकट्ठे खेलते हों, बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ते हों, बच्चे अपने नाना दादी नानी की दादा दादी की इज़्ज़त करते हों, कोई पड़ोसी नज़र आ जाए उसकी मदद करें, तो ये अच्छा ख़ानदान समझा जाता है। अच्छा, एक आपके बारे में भी ये तासुर बड़ा आम है कि आपके पास अगर कोई केस ख़ास तौर पे जो खानगी ज़िंदगी के मुतालिक होता है, वो अगर उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उसको तलाक तक पहुंचाकर दम लेती हैं। क्या ये तासुर सही है आपके बारे में? बिल्कुल गलत है। मैं तो समझती हूँ, मेरा ईमान है कि इस्लाम में है तलाक जो है हलाल चीज़ों में सबसे बुरी तरीन चीज़ है और इसको जितना अवॉइड किया जाए बेहतर है। हर मुमकिन कोशिश की है कि जो जोड़े हैं उनमें सुलह होनी चाहिए, उनमें रिकन्सिलिएशन के लिए हर तरह की एफर्ट लगाई है। अपनी ख़वातीन को अपने घर तक रखा है, बच्चियों को घर तक रखा है अपने, उसके बाद ये जगह बनाई, यहाँ एक कमरा बनाया कि यहाँ कुछ दिन रह सकें ख़वातीन जिनके साथ अगर कोई मसला मसाइल है। कम्युनिटी के मोतबर मुअज़्ज़िज़ लोगों को जो जिनके पास पावर है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको कॉन्सुलेट को, पाकिस्तानी एम्बेसी को इन्वॉल्व करती हूँ, इवन पाकिस्तान तक पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करती हूँ, यहाँ की लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करती हूँ और रिकन्सिलिएशन की कोशिश है। एक तक तलाक मेरी मुआवनत से यहाँ नहीं हुई। हाँ, तलाक लेने के बाद अगर कोई खातून आ गई है या पहले ही हस्बैंड तलाक दे चुका है या फिर किसी ने शादी के ऊपर शादी कर दी है
تو اس کے پیپر ورک تو ٹھیک کروانا ہے نا. جو اس کا کرنٹ خاوند اگر وہ ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ خوش ہے, تو اس کے پہلے خاوند سے تو طلاق کروانی ہے تاکہ وہ ایک صحت مند اور خوش اور قانون کے مطابق ایک زندگی بسر کر سکے. اچھا, یہاں پہ چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں بڑا جمہوری معاشرہ ہے, آپ نے ابھی 2004 سے بتایا کہ آپ کی ایسوسی ایشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی, لیکن 2004 سے کیا یہاں پر جمہوری طرز کے اوپر انتخابات ہوئے؟ اور یہ صرف آپ کے بارے میں نہیں, یہ یہاں پر جتنے بھی پاکستانی ایسوسی ایشن, خواہ وہ مردوں کی ہیں خواہ خواتین کی ہیں, ان میں ایک ہی چہرہ ہمیں نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, جمہوریت تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. جو ممالک دعویٰ کرتے بھی ہیں جمہوری قدروں کا یا جمہوریت کا, سب غلط ہے. مگر کم سے کم جمہوریت کے لیے کوشش تو ہوتی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ کسی کو بولنے ہی نہ دیا جائے, کسی کو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے, مگر جو نوازا جاتا ہے, اعزازات ملتے ہیں, نمائندگی ملتی ہے. یہاں جو اسپینش کا ورڈ ہے پروتاگونسمو, جو عزت ہے یہ تو اللہ دیتا ہے نا, انسان بھی دیتا ہے. انسان کو دے دیتا ہے. تو مجھے نہیں ملی انسان کی طرف سے, کوئی بات نہیں, اللہ دے گا اگر میں اس لائق ہوں. اور پھر جہاں تک بات ہے جمہوری قدروں کی یا جو ہماری جو تنظیمات ہے اس میں جمہوریت کی اور جمہوری نمائندگی کی, مسئلہ یہ ہے کہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ جو بولے وہی کنڈا کھولے. مسئلہ یہ کہ جس کسی نے تنظیم بنائی ہے وہی کام کرتا ہے. اب راجہ سونی نے اپنی بنائی ہے کشمیری تنظیم, تو سارے اخراجات و کام وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ آتے ہیں ساتھ دینے, مگر ان کے گنتی کے پروگرام ہیں 2 یا 3 جو بھی سال کے کرتے ہیں, مگر وہی کرتے ہیں. جاوید قریشی صاحب نے بنائی ہوئی ہے جو طبقہ دورس کی تنظیم, وہی کرتے ہیں, وہی نظر آتے ہیں, سارا وہی محنت ہے ان کے. 1 یا 2 یا 3 جو بھی پروگرام ہیں سال کے, وہی کرتے ہیں. اسی طرح ہم وطن والے ہیں, وہ پریزیڈنٹ کبھی عمران خان کو بنا دیتے ہیں, کبھی انہوں نے راجہ شفیق کو بنا دیا, مگر جاوید مغل صاحب ہی ہیں نا, وہی ہے نا, وہی کرتے ہیں اپنا جو بھی کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ کوئی ایک چہرہ نمایاں ہوتا ہے, وہی نظر آتا ہے, وہی کام کرتا ہے, اسی کی. انفیکٹ جس نے جو بھی تنظیم بنائی ہے اس کے پیچھے اس کی روح ہے, اس کا درد ہے, اس کے کام ہیں, اس کا مقصد ہے, تو نظر وہی آئے گا. اور اگر وہ نظر نہیں بھی آئے گا تو زمانہ یہی کہے گا کہ یہ اس کا کام ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے وہی بندہ ہے. تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے. اچھا, ایسوسی ایشنز کے بارے میں عموماً یہ تصور بھی یہاں پر بڑا عام پایا جاتا ہے اور اس کو عام کیا جا رہا ہے کہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ فنڈز یہاں پر لے کر اور ہڑپ کر جاتی ہیں. کیا کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ میں نہیں سمجھتی. دیکھیں, ہماری تنظیم تو پچھلے 5 سال سے ایک پیسہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے نہیں لیا, نہ مانگا, نہ انہوں نے دیا. تمام اخراجات پہلے سے ترقی ہوئی ہے, اپنی جگہ ہے, زیادہ بڑی ہے, زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, زیادہ کام ہو رہے ہیں, اور کوئی ایک پیسہ بھی نہ گورنمنٹ سے, نہ کسی اور سے, نہ کسی انفرادی شخصیت سے کوئی فنڈنگ نہیں. ایون جو لینگویج کلاسز بھی ہوتی ہیں اس کے اخراجات بھی, کلاسز کے بھی خود ہی, اور بلکہ جو آتے ہیں ان کے ریفریشمنٹ کے یا باقی اخراجات بھی ان کے بیٹھنے کے میں خود برداشت کرتی ہوں. مگر تنظیم ہے, بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ورنہ ایک آدمی ایک شخص تو نہیں چلا سکتا. بہت ہمارا گروپ ہے خواتین کا جس میں ناسا ظفر بہت پیش ہے, ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے, عذرا عاصم ہیں, سحر ہیں, فاخرہ ہیں, اور یہ سدرہ ہیں, سائمہ ہیں, فرح ہیں, ہیرا ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو آتی ہیں مدد کرنے کے لیے, تعاون کرنے کے لیے, ایکٹیویٹیز, ورنہ ان کے بغیر تو کوئی نہیں سکتی. تو بہت سارے نام ہیں کہ بعض اوقات فوراً آپ کے ذہن میں نہیں آتے. اور بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں جن میں آپ بھی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. راجہ شفیق صاحب کرتے ہیں, جاوید مغل صاحب کرتے ہیں, قریشی صاحب کرتے ہیں, نقاش کرتا ہے, احمد ہے, اور بہت سارے بھائی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو ہم لوگ چل سکتے ہیں نا. اچھا, یہ جو یہاں پہ چونکہ ورکنگ کلاس سے تعلق بھی رکھتی ہیں خواتین کے, جو مختلف دکانوں کے اوپر یا سپر سٹورز کے اوپر کام کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا ایکسپلائٹیشن بہت ہوتی ہے یہاں پہ, کام کے حوالے سے بھی, سیلری کے حوالے سے بھی, اور میں کہوں گا کہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے جنسی حوالے سے بھی. تو آپ نے کیا اس کے خلاف کبھی کوئی مؤثر آواز اٹھائی یہاں پر کہ جس سے یہ محسوس کیا جا سکے کہ کوئی خواتین کے حقوق کی یہاں پر آواز ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جناب, تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر کسی کے ساتھ کوئی جنسی استحصال ہوتا ہے وہ آواز اٹھائے. ہم مجبور ہیں, ہم بے بس ہیں, روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ یورپ ہے, یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا. صرف جو نشئی حضرات ہوتے ہیں نا, جن کو ڈوزیج نہیں ملتی وہاں ان اداروں میں, وہ سڑک پہ پڑے ہوتے ہیں. یورپ میں کھانا پینا سب کو ملتا ہے, گھر بھی ملتا ہے, شیلٹر بھی ملتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی جنسی استحصال ہوتا ہے,
وہ شکایت کریں. مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی جمپ کرنے کی ترقی کے لیے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہیں. بہت ساری خواتین چاہتی ہیں مالک بننا، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو مالک کی بیوی ہے اس سے کم اچھی شکل میں ہے، اس سے کم تعلیم یافتہ ہے، اور اس میں سکھڑاپا بھی ہے، اور اس میں وہ گن بھی کم ہیں جو اس میں ہیں. تو لہٰذا مالک تک رسائی کیسے پہنچے؟ اور مالک کی بھی بھوک ہوتی ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی اپنی بیوی سے، تو جو بھی اس کی جو خوبصورت ترین کم عمر اور جو ایکٹیو ذہین ورکر ہوتی ہے وہ اس کو گھیر لیتا ہے. تو مرضی دونوں کی مرضی سے ہے نا. تو یہ تو یورپ ہے. اچھا تو زبردستی تو ہو ہی نہیں سکتی نا. جب دونوں کی مرضی ہوئی پھر ہاں ڈرتی رہیں، روتی رہیں، کیا پتہ چلے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے، چپ کے باتیں. جو مالک تکڑا ہوتا ہے وہ کھلا فنڈ دیتا ہے، گھر ارینج کر دیتا ہے، ماں باپ کو بھی پیسے دے کے چپ کروا دیتا ہے، بھائیوں کو بھی جاب دے دیتا ہے، یعنی سالے بنا لیتا ہے، دکانیں بھی تو ہاں دکانیں بھی دے دیتا ہے. تو پھر کسی نے کیا شکایت کرنی ہے؟ شکایت تو وہاں ہوتی ہے جب لڑکی بدل لی جاتی ہے، کوئی اور خوبصورت مل گئی، اب وہ جو پہلی والی ہے وہ جیلس میں اس نے شو کر دیا. ورنہ یہاں زبردستی زور زبردستی یورپ میں بالکل نہیں. میرے پاس خود ماں باپ آتے ہیں، دونوں مل کے آتے ہیں، ہماری بیٹی کو رکھو جو مرضی کرواؤ، خود لے کر آتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. بھائی میرے پاس نہیں جگہ، میں کیا کروں، میں کیا کام لوں ان سے؟ ابھی تو ان کو کام سکھانا نہیں جی نہیں. آپ بتائیں کہ جس کو اگر میں بیٹی بناؤں گی اس کو تو میں کام سکھاؤں گی. کام بھی سکھاؤ، رکھو بھی، اس کے بعد مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ بھی دو. اور وہ اس نے کام نہیں کرنا، اس نے سارا وقت ویڈیو کالز پہ، واٹس ایپ پر. تو اگر منع کرو یا سمجھاؤ تو وہ اس پر وہ ان کی کمزوری ہوتی ہے. ماں باپ بھی اسی سے تنگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں باپ بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے ہوتی ہے. لیکن یہ جو سیکسول ہے، خاص طور پہ جو کرپشن ہے، خواہ وہ میل کی طرف سے ہے فیمیل کی طرف سے ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پہ میں خواتین کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، وہ کیوں اس طرح سے مجبور ہو جاتی ہیں؟ نہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتا، بھوک ہوتی ہے نا. بھوک ہے، جس کو بھوک ہوگی تو جہاں سے کھانا ملے گا ادھر جائے گا. تو مسئلہ کہ گھٹن اتنی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک چیز ٹھیک ہے، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، تو جو کام بھی ہوتا ہے چھپ کے ہوتا ہے. تو اگر جب تک آپ چیزوں کو نارملائز نہیں کرتے، ریگولرائز نہیں کرتے، تو یہ مسائل تو رہیں گے. اور پوری دنیا میں ہے، یہاں کیا پوری دنیا میں ہے یہ مسئلے. اچھا، عموماً یہ خاص طور پہ میں نے یہاں کی چونکہ بارسلونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اسپین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میل ایسوسی ایشن، فیمیل ایسوسی ایشن، آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس میں بھی چند چہرے جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیشہ. اسی طرح سے میل جو ہماری ایسوسی ایشن ہے آپ کے، تو پھر کوئی 4 5 یا 7 کی تعداد تک خواتین ہوتی ہے جو مستقل نظر آتی ہے. ورنہ میل ایسوسی ایشن میں تو 2 3 چہرے ہوتے ہیں کہ جو خنتا پورا کرنے کے لیے یا آفس بیرر پورے کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے آگے کیوں نہیں آپ بڑھتے اور نئے چہرے آپ کے سامنے آتے ہیں؟ نہیں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کام ہے نا ایسوسی ایشن کا، جو تنظیم بنانا ہے، یہ ہدایت کا کام ہے. ہدایت تو کسی کسی کو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع کیا، وقت ضائع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنا، اس کے لیے آتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو چلے جاتے ہیں. یہ نارمل ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو اچھا ٹائم ہے، چلو سنیما چلیں، کہیں گھومنے چلیں. جب میں پکنک آرگنائز کرتی ہوں تو وہ جناب 90 لوگوں کی بس بھی ہوتی ہے، وہ کم پڑتی ہے، بعض کا بس کو 2 چکر لگانے پڑتے ہیں. تو ایسا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکٹیویٹیز پہ. جب عید ملن پارٹی کرتی ہوں تو 350 سے 400 خواتین ہوتی ہیں. مگر یہ کہ اب جب آپ نے کوئی مینیفیسٹیشن کرنا ہے، کشمیر کی کوئی ریلی ہے، یا پھر آپ نے کوئی اویئرنیس دینی ہے، تو اس میں کم لوگ آتے ہیں. مگر جیسے آپ کوئی ہیلتھ کا سیشن کرتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. میلاد کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اس میں 100 150 آرام سے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے اور کون لوگ متاثر ہیں. ہر کسی کو ہدایت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور ہر ایشو کے اوپر بات کرنے کو تو بات کر لیتے ہیں، مگر اٹھ کے گھر سے تیار ہو کر ٹائم پر آ کر شامل ہونا، یہ کسی کسی کو ہدایت ہوتی ہے. اچھا، پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حالات جس قدر خراب ہیں، خاص طور پہ یہ خواتین کے حوالے سے، اور میں یہاں پر اس خاص واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جو موٹر وے پہ ہوا، اور وہ بھی ایک اوورسیز پاکستانی خاتون کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ مجھے تو بے حد افسوس ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ مسلمان ملک میں، پاک سر زمین میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہائی وے پر ایک عورت کو اس کے چھوٹے 2 بچوں کے سامنے. کتنی اندھیر نگری ہے یہ مسلمان ملک ہے. جس کسی نے بھی کیا اسے سخت ترین سزا دینی چاہیے. اب اس پہ ہنس رہے ہیں لوگ، ٹھٹھے مار رہے ہیں کہ خواتین بھی ریپ کرتی ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے.
آپ نے یہ کیا خاتون نے ریپ کیا ہے جو خاتون کے ریپ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ مدعے سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ سبجیکٹ کیا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ ہائی وے پر ریپ ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جس جگہ وہ گاڑی کھڑی تھی وہاں ایک یادگار بنانی چاہیے، اور اس یادگار کے اوپر ان جن نے اس کا ریپ کیا تھا ان سب کے جسمانی ہتھیار اعضاء جو ہیں وہ لٹکا دینے چاہیے، اور مثال ہونی چاہیے کہ جو بھی گاڑی گزرے لعنت دیتی ہوئی گزرے وہاں سے، کہ یہ ان لعنتیوں کے ہتھیار ہیں جو انہوں نے ایک مظلوم ماں پر، جو کہ آدھی رات کو بے بس اپنے بچوں کے ساتھ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری میں کھڑی تھی، تو لعنتیں ایسے لوگوں کو کہ اس کا مسخر بناتے ہیں، ہنستے ہیں۔ بڑے بڑے مولانا صاحب فتوے دینے شروع کر دیے ہیں کہ جی برابری ہونی چاہیے، خواتین کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کوئی خاتون ہے، کوئی آدمی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خاتون نے ریپ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا کیس آئے تو بالکل برابر کی سزا ہونی چاہیے۔ اور گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے تمام ان علماء کو، ان لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے دانت نکال رہے ہیں، اور ان چھچورے حضرات کو جو کہ کمنٹس لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کے ضمن میں جو سزا تجویز کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ مردانہ صلاحیت سے محروم کر دیا جائے، کیا آپ اس کے حق میں بھی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، میں تو کہتی ہوں خالی صلاحیت ہی نہیں ختم کر دینی چاہیے، ان کے جو مردانہ ہتھیار ہیں اس کے ٹکڑے کر کے توے کے اوپر جلا کے کتوں کے آگے ڈالنے چاہیے، اس حد تک ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بہت سی تنظیمیں آپ کے مقابل بھی آئیں خواتین کے، لیکن کوئی ٹھہر نہیں سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ دیکھیں اب پرماننٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، سب کی زندگی میں مراحل آتے ہیں نا، اپ آتے ہیں، ڈاؤن آتے ہیں، تو اور سارا وقت کوئی خدمات دے بھی نہیں سکتا، ہمیشہ صحت ایک سی نہیں ہوتی، ہمیشہ مسائل اور وسائل ایک سے نہیں ہوتے، مگر ایک دن بھی جس نے خدمت کی ہے نا تو ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے ان خواتین کو۔ اور جو خدمات کر رہی ہیں، میڈم فرح بہت کام کر رہی ہیں، ہماری وائس پریزیڈنٹ جو ناصرہ ظفر ہیں، اپنے جو بھی ان کے وسائل ہیں اس سے بہت بڑھ چڑھ کے بہت کام کرتی ہیں۔ فاخرہ صاحبہ ہیں، دن ہو یا رات ہو ان کو بلاتے ہیں، وہ آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک تنظیم کی بات نہیں کریں، تمام خواتین کی بات کریں کہ بارسلونا میں جو خواتین متحرک ہیں اور جو کوئی یہاں ایونٹس ہوتے ہیں اس میں وہ آتی ہیں، بعض لوگوں کو گھر سے بھی اجازت نہیں ملتی اور بعض لوگوں کو گھر سے اجازت ہوتی ہے، مگر خود ان میں ذہنی طور پہ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ آ کے اس مسئلے کو فیس کر سکیں اور پھر ڈیفینڈ کر سکیں۔ آپ یہ جو ہائی وے والا بھی مسئلہ بتائیں نا، سب لان تان کر رہی ہیں، لانتیں بھیج رہی ہیں، رو رہی ہیں، دکھی ہیں، مگر اب جب بولنے کا کہیں گے تو سب نہیں بول پائیں گی۔ اسی طرح کشمیر ریلی ہوتی ہے تو میں کشمیری خواتین کو جانتی ہوں جن کے ایک دو بھائی، کسی کے بھتیجے، کسی کے ماموں شہید ہوئے، کسی کی خالاؤں کی عزت لوٹی ہے، کسی کی ماں قتل ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے کشمیر میں، مگر وہ ریلیوں میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ ہدایت ہوتی ہے نا، کسی میں اتنی ہمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ باہر آ کے فیس کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت مہربانی، آپ نے بہت وقت ہمیں دیا۔ تو ناظرین محترم، یہ ڈاکٹر ہما جمشید صاحبہ کی گفتگو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو پسند کریں گے اور آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں لازماً آنا چاہیے کہ اس جو ہے خواتین کے معاملے کے اندر آپ مزید کیا بہتری سجیسٹ کرتے ہیں یا کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ اور میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے جو ہے وہ تہذیب کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے ہیں وہ تو برائے مہربانی نہ بھی آئیں تو ہم ان کے مشکور ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔